دورانی صاحب بڑا ایک ٹپیکل سا سوال ہے, سب لوگ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں کہ دورانی صاحب آن ہز اون کیسے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہ ہو آپ کیسے کام کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ملیں, آپ جائیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملیں, اور مجھے نہیں پتا آپ کی ملاقات پی ٹی آئی کے چیئرمین سے ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ ساری آپ نے آئس بریکنگ شروع کر دی, ایک ماحول آپ نے ایسا بنا دیا ہے, ایسی کنڈیوسیو انوائرمنٹ بنا دی کہ کل کا دن ہے جو لوگ ایک دوسرے کی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے, اور وہ جناب مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آئس بریک ہونا شروع ہو جاتی ہے. واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب یہ سوال جو ہے یہ بہت زیادہ میں نے فیس کیا ہے کہ جی کس کے کہنے پہ آپ چل رہے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے ملک کے عوام, اپنے ملک کے مفاد, اپنی کنوکشن اور اپنی دعا کے سہارے چل رہا ہوں. اور مجھے ہمیشہ یقین رہا ہے کہ جب بھی آپ ایک کنوکشن کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ اور بیسٹ انٹرسٹ آف کنٹری اینڈ نیشن نکلتے ہیں تو تمام پرو پاکستان اور تمام پرو کنٹری جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی سپورٹ پہ آتے جاتے ہیں. میں نے ریکنسیلیشن کی بات کی, اس سے پہلے میں نے پورے پاکستان کے اندر گھوما پھرا, سروے کیا, دوستوں سے ملا. مجھے پتہ یہ چلا کہ 70% عوام چاہتے ہیں کہ یہ ٹک جو چل رہی ہے مسلسل یہ ختم ہو اور ایک ٹھنڈ پیدا ہو, اور اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت اور ملک کی سیاسی جو تسلسل ہے, جمہوری تسلسل جو ہے, اس کا راستہ بنے. اس سب چیز کو محسوس کرتے ہوئے میں نے ایک پروگرام چاک آؤٹ کیا جس میں پہلا سٹیپ یہ تھا کہ ہم نے پولیٹیکل فورسز کے درمیان ریکنسیلیشن کے پروسیس کو آگے بڑھانا ہے. اچھا. اور اس کے اوپر میں نے ایک اس کے لیے چھوٹا سا ایجنڈا بنایا جس پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے, اور جو ہو بھی پاکستان کے لیے. اس کے 3 پوائنٹس تھے کہ پاکستان, جمہوریت اور فوج, ان کو پولیٹیکل کانفلکٹ سے نکال دیں. پاکستان کو غدار بنانے کے لیے استعمال نہ کریں, جمہوریت کو انتقام کے لیے استعمال نہ کریں, اور فوج کو سیاسی باربرداری کے لیے استعمال نہ کریں. مطلب فوج کی بیشنگ نہ ہو, اور اٹس ناٹ ٹو بی ڈسکسڈ. مطلب سیاست آپ نے اپنی کرنی ہے اور جا کے آپ نے مخالفت جو ہے وہ فوج کی کرنی ہے. بھئی کس لیے؟ آپ جب اتھارٹی میں ہوتے ہیں, جب اختیار آپ کا ہوتا ہے, اختیار کے باوجود کہتے ہیں جی ہم یہ نہیں کر سکے, ہم بے بس تھے تو استعفیٰ دے دیتے ہیں. کرسی نہیں چھوڑنی, وہ کرسی پہ بیٹھ کے اپنی بے بسی کا رونا ہے. وہ بعض بچے ہوتے ہیں رو بھی رہے ہوتے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. دیٹ سارٹ آف تھنگ. تو میں نے کہا کہ اس چیز کو سائڈ پہ کریں, آپ اپنے ان 3 نکات کو ادھر کر کے سیاست کے لیے میدان میں آئیں اور ایک دوسرے سے مل جل کے چلیں. اس کے لیے جب میں نے فضا بنائی, سب سے پہلے میں نے پی ٹی آئی والوں سے بات کی. اچھا. تو پی ٹی آئی والوں نے اس پہ انہوں نے اپنی تمام کمیٹیز کی میٹنگ کی. ویل آرگنائزڈ, ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ کوئی بکھرے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی میٹنگز کی. یہ کب کی بات؟ یہ آج سے مہینہ پہلے جب میں نے شروع کیا تھا. تو میں نے یہ 3 پوائنٹس انہیں دیے, تو انہوں نے اس پہ ہر جگہ پہ ڈسکس کی, اپنی لیڈرشپ سے پرمیشن لی, سب کچھ کیا. اس کے بعد انہوں نے اس کی سپورٹ میں اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے انہوں نے اپروول لیا. اچھا. اس کے بعد انہوں نے اس کے فیور میں اپنا وہ دے دیا, انڈیا دے دیا. ٹھیک. اس کے بعد پھر ان کو لے کے پھر میں نے باقی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ انٹریکٹ کیا. میں کسی سے ملنا, کسی سے رابطے کو اگر وہ خود ایکسپوز نہ کریں تو میں نہیں کرتا.